3 جون 2010۔ آدمی جس شخص کا نوکر ہوتا ہے اسی کی مان کے چلتا ہے۔ نوکری جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ میری مرضی کوئی مرضی نہیں، جو چیز میری طبیعت میں آ جائے، جو چیز میرے مزاج میں آ جائے، جو میرے من میں آ جائے وہی کر گزرو۔ آواز ٹھیک آ رہی؟ اس چیز کا نام جو ہے وہ انسانیت بھی نہیں، وہ زندگی بھی نہیں، وہ نوکری بھی نہیں، وہ بندگی بھی نہیں۔ بلکہ اس چیز کا نام بغاوت ہے۔ آپ کے پاس ایک ملازم نوکر ہے، اس کو کہتے ہیں 10 کلو گوشت لے آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں تو آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، 10 کلو گوشت آپ کیا کریں گے؟ اور زیادہ کھائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اور پھر زیادہ گوشت کھائیں گے تو یہ بیماری، یہ تکلیف، فلاں تکلیف، فلاں تکلیف۔ نوکر کے اس سوال سے آپ کو راحت پہنچے گی یا تکلیف پہنچے گی؟ تو نوکر ہے تو اپنی حیثیت نوکری تک رکھ۔ میں گوشت 10 کلو منگاؤں یا 20 کلو، میں کھانا تھوڑا منگاؤں یا زیادہ، زندگی کی ضروریات تھوڑی یا زیادہ، تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نوکر ہے، نوکر بن کے رہے۔ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو لاجک پوچھے، تو دلیلیں پوچھے، اور تو وضاحتیں پوچھے۔ تجھے کیا ضرورت ہے؟ انسان جب حکم کے ماننے پہ آتا ہے، احکامات کی زندگی پہ آتا ہے، اسے کسی حکم کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اسے کسی حکم کے ماننے کے لیے کسی سائنسی لاجک، کسی سائنسی دلیل یا وضاحت یا موازنہ یا اس کا کیا نفع ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے کوئی؟ جب کوئی ماننے پہ آتا ہے تو اس کا کام ماننا ہے، بس ختم۔ بنی اسرائیل سب سے پہلی قوم، سب سے بڑی قوم ہے جس میں سب سے زیادہ نبی آئے، سب سے زیادہ نبی آئے، اور اس قوم میں اتنے نبی آئے کہ شاید جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ کہیں نہ آئے ہوں۔ اور سوچو تو صحیح کہ جس قوم میں سے اتنے نبی ہیں اس قوم کی کوئی فضیلت بھی ہوگی، لیکن بنی اسرائیل کو صرف ایک چیز نے اللہ کی نظر سے گرا دیا تھا، اور وہ یہ چیز تھی کہ حکم کے ساتھ وہ دلیل مانگتے تھے۔ حکم آیا، انہوں نے دلیل مانگنا شروع کر دی۔ یہ حکم تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر یہ کیسے ہو، پھر یہ کس طرح ہو؟ فرمایا گائے کی قربانی کرو، گائے کو ذبح کرو۔ پھر پوچھتے ہیں گائے کس رنگ کی ہو، پھر قربانی کیوں کریں، کس عمر کی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو؟ عجیب و غریب دلیلیں۔ جس کے مزاج میں ماننا آتا ہے وہ دلیلیں نہیں لیتا۔ اور اگلی بات اور، انسان کی دلیلیں ماننے کو، سننے کو تیار نہیں۔ ایک شخص مال کے اعتبار سے بڑا ہے، ایک شخص مال کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ جو بڑا ہے وہ آقا ہے، جو چھوٹا ہے وہ غلام ہے۔ غلام کی آقا سننے کو تیار نہیں کہ میں اتنی چیز لاؤں تو کیوں لاؤں؟ آپ نے 2 آدمی گھر کے افراد ہیں، 4 آدمی ہیں، آپ 10 کلو گوشت منگوا رہے ہیں، روزانہ منگوا رہے ہیں، کیوں منگوا رہے ہیں؟ وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔
وہ کہتا تو غلام کی حیثیت سے غلام بن کے رہے، تیری خیر اسی میں ہے، چلتا رہے گا، میری عنایات میری برکات تجھ تک پہنچتی رہیں گی، اور جس دن تو غلام نہ بنا اور تو آقا بن گیا تو اس دن میری ساری عنایات تجھ پہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ دلیل ہے ہمارے ماننے کے مزاج کی، اور ماننے پہ ہمیشہ قربانی آتی ہے۔ جب بھی انسان ماننے پہ آتا ہے، جب بھی، تو اس کو اس ماننے پہ قربانی آتی ہے، مجاہدہ آتا ہے۔ جب ہجرت ہوئی نا، ہجرت، تو ہر شخص نے ہجرت چھپ کے کی، ہر شخص نے ہجرت چھپ کے کی۔ اللہ اکبر۔ ایک پہلی ہجرت ہوئی تھی، ایک دوسری ہجرت ہوئی۔ ایک صحابی نے یوں کہا، ایک صحابی نے اپنی اہلیہ کو خچر پہ سامان لادا، کہنے لگی کہ مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان میں جا کے بازار سے لے آؤں، زیادہ سفر کچھ ہونا چاہیے۔ اب وہ کھانے پینے کا سامان لینے گئے نا، تو اپنی بیوی سے کہا دروازے کے اندر چھپ کے کھڑی ہو جا، سامان لدا ہوا ہے، سامان سفر سامنے ہے، اور حالت مسافرت کی ہے۔ حضرت عمر آ گئے نا، بن خطاب کا بیٹا وہ، تو وہ ہجرت کرنے والوں کو کے ساتھ سختی کرتا ہے۔ لوگوں نے چھپ کے ہجرت کی ہے، اگر وہ آ گیا تو وہ تو بہت زیادہ جلالی آدمی ہے، وہ تو مارے گا۔ بیوی کہنے لگی کہ جب ہجرت کر کے موت ہی کو اپنے ہتھیلی پہ لے لیا، پھر عمر سے کیا ڈرنا؟ پھر خطاب کا بیٹا جو آپ کے کہہ دے ہمیں کہہ دے، پھر ہر چیز کو سننے سہنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ چلے گئے، جب چلے گئے نا تو قدرتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے، اور ان کو دیکھا، اور جو دیکھا کہ وہ تو سامان بنا ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے؟ اور لگتا یہ ہے کہ تم ہجرت کر رہے ہو۔ اس مائی اللہ کی نیک بندی نے کہا عمر تم ہمیں اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، پھر ہم یہاں سے چھوڑ کے نہ جائیں تو اور کہاں جائیں؟ جب گھر بار چھوٹ رہا ہو نا، اور نسل در نسل زندگی کا نظام ٹوٹ رہا ہو، اور اس وقت وہ درد کا جملہ جو اندر سے نکلا ہوگا تو کیسا ہوگا، سوچو تو صحیح۔ میں الفاظ کی ترجمانی تو کر سکوں، کیا جذبات کی ترجمانی بھی میں کر سکوں؟ نہیں کر سکتا۔ کہ عمر ہم کہاں جائیں، پھر ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بات سننی تھی نا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اوپر سے ان کا خاوند شوہر بھی آ گیا۔ حضرت چپکے سے تشریف لے گئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چپکے سے چلے گئے۔ اس عورت نے عجیب بات کہی اپنے شوہر سے، میرا دل کہتا ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا دیوانی ہے۔ عمر کے والد کا نام تھا خطاب، کہنے لگا خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہو سکتا، اتنا سخت آدمی ہے۔ جب آپ عمل کے اوپر استقامت کریں گے، حکم سامنے آئے گا،
اور حکم پہ جان بھی جا رہی، حکم پہ مال بھی جا رہا، حکم پہ شہرت عزت پہ بھی حرف پڑ رہا، گھر والے بھی سارے مخالف ہو گئے، معاشرہ اور زمانہ بھی مخالف ہو گیا، حکم کو نہیں چھوڑا، پھر عمر جیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے اور پھر عمر نہیں بنیں گے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن جائیں گے، اور پھر عمر نہیں بنیں گے، وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جائیں گے، اور عمر نہیں بنیں گے، ان کے بارے میں یہ فرمایا جائے گا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتے، اور یہ فرمایا پھر عمر نہیں تھے وہ اس وقت کے، پھر وہ عمر تھے جن کے بارے میں یہ ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان اس گلی کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا، اور وہ شخص تھے جن کے مشوروں پہ اللہ پاک کے احکامات اور جن کے مشوروں پہ قرآن کی آیات اتری ہیں، عمر وہ بن گئے، اور پھر عمر وہ بن گئے اب بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ ہاں، حکم کے ماننے پہ جو قربانی آئے گی، گناہ کا جذبہ سامنے ہے، گناہ کا تقاضا سامنے ہے، نافرمانی کا جذبہ سامنے ہے، نافرمانی کا تقاضا سامنے ہے، اب اس کو چھوڑنے پہ جو قربانی آئے گی، اور اس کو چھوڑنے پہ جو دل پہ چوٹ لگے گی، اور اس کو چھوڑنے پہ جو اندر کا من کا خون ہوگا، اس پہ اللہ پاک جل شانہ ایسے فیصلے فرمائیں گے کہ اس امت کو حضرت عمر بن خطاب جیسے اہل لوگ عطا فرمائیں گے، اور یہ اس وقت نہیں، آج بھی یہی وعدہ ہے، آج بھی یہی وعدہ ہے، آج بھی یہی وعدہ ہے۔ آپ زندگی کے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں کہ جب بھی تقاضا ہے گناہ کا، نافرمانی کے چھوڑنے کا، یا کوئی آپ نے کسی عمل پہ، کسی حکم پہ قربانی دی اور سارا زمانہ اس کے خلاف ہے، آپ نے زمانے کی مخالفت قبول کی، ان سے جھگڑا نہیں کیا، نرمی محبت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے حکم کو نہیں چھوڑا، پھر اللہ جل شانہ آج بھی اس امت کو ایسے لوگ عطا فرمائیں گے جو عمر ثانی بن جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بہت زیادہ قربانیاں دی۔ بعض اوقات نا انسان قربانیاں کرتا ہے نا، قربانیاں، تو جب قربانیاں کرتا ہے، تھوڑی قربانی، پھر اس سے زیادہ قربانی، پھر اس سے زیادہ قربانی، پھر اور زیادہ قربانی، اندر ایک آواز آتی ہے، یہ ہم سب کے لیے بات ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا، اندر ایک آواز آتی ہے کہ میں نے تو اپنا تن من دھن سارا قربان کر دیا، میرا تو مال بھی لگ گیا، میری جان لگ گئی، میری جذبات لگ گئے، میری زندگی لگ گئی، میری جوانی لگ گئی، میرے سب کچھ لگ گیا، اور پھر یہ نفس اور شیطان ایک عجیب دھوکہ دیتا ہے، مال زیادہ آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے اپنے سے اوپر والوں کو کہ میرے پاس تھوڑا ہے، میرا تو ماڈل گاڑی کا، موبائل کا اور گھر کا ماڈل اور گھر کا ڈیزائن فلاں چیز کا یہ تو چھوٹا ہے، مجھے تو اور ملنا چاہیے۔ اور اگر نیکی کچھ کر لیتا ہے ٹوٹی پھوٹی، ہماری نیکیاں تو ہیں ہی ٹوٹی پھوٹی، وہ کریم قبول کر لے، نیکی کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک شیطان عجیب بات ڈالتا ہے، تو بہت بڑا متقی بزرگ بن گیا، عجیب بات ڈالتا ہے، پھر اس کے بول میں ناز ہوتا ہے، اور میری بات یاد رکھیے گا، یہ جو دولت کا تکبر ہے نا، دولت کے تکبر کو بہت جلد زوال آ جاتا ہے۔ لاہور شہر میں ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، لاہور شہر میں ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھا سنا ہے جن کے بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں، مجھے کہنے لگے کہ آپ کے وہاں یہ مزنگ چنگی پہ ایک پلازا ہے، اسی کا تھا،
آج عالم یہ ہے کہ جس سے گوشت لیتا تھا گھر کے بکرے تلوا لیتا تھا، اس کسائی کے پاس جا کے کہتا ہے 50 روپے تو دے دے۔ اوے نامور بے نشان کیسے کیسے، وہ تو زندگی کا نظام ہے نا، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو نظام چلتا رہتا ہے نا۔ لیکن یہ جو نیکی کا تکبر ہے نا، یہ بڑا نقصان دہ ہے، یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، نیکی کا تکبر آتا بھی اسے ہے جس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، آتا ہی اسے ہے جس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب دھوکہ ہے۔ یہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، جھاگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتی ہے، لیکن جھاگ نہ کوئی وزن برداشت کر سکتی ہے، نہ پیٹ بھر سکتی ہے، نہ غذا بن سکتی ہے، نہ زندگی کا کچھ سامان بن سکتی ہے۔ یہ تو ہوا کے چند بلبلے ہوتے ہیں، یہ اڑ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے بعض اوقات یہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں کچھ حیثیت میری ہے، میں کچھ بن گیا ہوں۔ وہ ایک بابا جی تھے کہ ان کے بیٹے نے تہجد پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، باپ کو دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو تہجد پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ سارے تو سوئے ہوئے، انہوں نے کسی نے ایک نے بھی، وہ کہنے لگا کہ سارے تو سوئے ہوئے، انہوں نے کسی نے ایک نے بھی تہجد نہیں پڑھی۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا اس سے بہتر تھا تو نہ پڑھتا، تو اعتراض تو نہ کرتا، یہ فرض نماز تو تھی نہیں، نفل سے پڑھ لو نیکی ہے، نہ پڑھو پکڑ نہیں۔ لیکن یہ تو نے اعتراض کیا، یہ بہت بڑا سخت نے جو جملہ کہہ دیا۔ یہ جو نیکی کا تکبر ہے نا، نیکی کا تکبر، یہ بظاہر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرو، اور ہم کرتے ہیں صرف ہاتھ حوالے، اور لیکن ہم نے بیعت کر لی ہے، ہاتھ حوالے کرتے ہیں، انہوں نے کہا زیادہ آگے نہ پہنچے آپ۔ کیوں؟ اگر آپ کو جسم حوالے کر دیا تو ہمارے من کا لباس، من کی چاہتے، من کا کھانا، من کی طبیعت اور یہ اوڑھنا بچھونا سارا پھر یہ تو چھن جائے گا، لذتیں چھنتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے صرف ہاتھ دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے زیادہ۔ یہ جو نیکی ہے نا، نیکی سن لو اللہ والو، اس کا کرنا مشکل ہے لیکن آسان ہے، کرنا مشکل لیکن آسان، لیکن اس کا بچانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ قبر تک ساتھ لے کر جانا، موت تک ساتھ لے کر جانا، قبر تک ساتھ لے کر جانا، موت تک ساتھ لے کے جانا بڑا مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، مشکل ہے لیکن آسان ہے، اس کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ صدقہ کر کے، خیرات کر کے، دیگیں پکوا کر، کسی کو غریب کو کپڑے دے کر، کسی کو لباس دے کر، کسی کو لباس دے کر، آپ حضرات اگر اپنے من کی دنیا پہ پہچانیں، دل پہ نظر رکھیں، تو اندر سے اگر آواز نہیں اٹھی کہ میں نے بہت کچھ کر لیا یا میری کوئی حیثیت ہے، تو سمجھ لیں کہ من ذرا بہت اچھا جا رہا اور یہ خطرہ نہیں ہے اس کو، لیکن پھر بھی خطرہ ہے کہ کسی وقت بدل سکتا ہے۔ اور اگر صدقہ کر کے، خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کر اور کسی کی مدد کر کے اگر اندر کوئی آواز اٹھی ہے، چال بدلی ہے، ڈھال بدلی ہے، کال بدلا ہے، حال بدلا ہے، تو سمجھ لیں نقصان ہو گیا۔ یہ بات میں ان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں جو بار بار درس میں تشریف لاتے ہیں، اللہ جل شانہ نے انہیں اپنی
حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ ذرہ نصیب فرما دیا ہے، اور زندگی کے دن رات میں کچھ انقلاب اور تبدیلی آئی ہے۔ آئندہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو لے کر چلنے کا عزم کر چکے ہیں، اور ایمان اعمال کی زندگی کو نبھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ میں ان سے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، راہوں میں چلتے ہوئے لٹیرے کا خیال رہے، اگر راہ میں چلے اور لوٹنے کے لٹیرے کا خیال نہ رہا، راہوں کا نقصان ہو جائے گا اور مال کا نقصان ہو جائے گا، اسباب لٹ جائیں گے، اسباب لٹ جائیں گے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، جو میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، اب غور فرمائیں، کہنے لگے کہ صحابہ کرام کی زندگی کی قربانیاں بیان ہو رہی تھیں، صحابہ کرام کی زندگی کی قربانیاں بیان ہو رہی تھیں کہ صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی، اپنے بچوں کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزتوں کی، اپنے وطن کی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ صحابہ نے قربانی نہ دی۔ قربانی سنتے سنتے وہ شخص تھا جس نے 50 سال نہ اپنا گھر بنایا، نہ من بنایا، نہ تن بنایا، زندگی کی کوئی چاہت پوری نہیں کی سوائے رب کے، اور دن رات اللہ کی ہر حکم پہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ، ہر زندگی کے ہر عمل پہ اس نے آج تک ایک پل نہیں چھوڑا، اور بہت قربانیاں دی۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا، اللہ تیرا شکر ہے، صحابہ کرام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی ہیں۔ آج کے اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جو ان کی قربانیوں کا جیسا حصہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اور خود اندر اپنے بارے میں خیال آیا، اور یہ خیال کر کے کہنے لگا، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ یہ خیال کر رہا تھا کہ میں بھی ان جیسی قربانیوں میں کی کوشش کی ہے، اور دن رات میرے ایسے گزرے ہیں کہ میرا سب کچھ لگ گیا ہے، کچھ نہیں بچا باقی، اور اللہ تیرے دین کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے حبیب کی محبت کے لیے لگا ہے۔ اب یہ چیز میں سوچ ہی رہا تھا، سوچتے سوچتے نا مجھے نیند آ گئی۔ میں نے دیکھا، وہ صاحب کہتے ہیں، میں نے دیکھا ایک بہت بڑی گاڑی ہے، جیسے جیپ ٹائپ، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ بہت حسن و جمال ہے چہرے پہ، کمال کی زلفیں ہیں، نورانیت کا عروج ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے اور جلوے ہی جلوے ہیں۔ میں پیچھے بیٹھا ہوں، حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ حضرات پیچھے بیٹھے ہیں۔ ایسے پہاڑی کو علاقہ ہے، اور پہاڑی علاقے میں ڈرائیونگ ہو رہی ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیو فرما رہے ہیں۔ چڑھائی آئی اور گاڑی نے زور لگایا، انہوں نے گیئر بدلا، لیکن گاڑی چڑھائی میں رک گئی۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ذرا جلدی کرو، نیچے اترو اور ٹائر کے نیچے جا کے پتھر دو، گاڑی جو ہے پیچھے ریورس نہ ہو جائے۔ اب ہم تینوں، یہ صاحب جو خواب دیکھ رہے، ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرات تینوں ایک دم چھلانگ لگا کے نیچے دوڑے۔ اب وہ کہنے لگے، ہم نیچے دوڑے اور میں پتھر تلاش کر رہا ہوں، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہیں، ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں۔ ایک پتھر مجھے نظر آیا، دوڑ کے میں نے اٹھایا اور بھاگا، آ کے دیکھا تو مجھ سے پہلے حضرت ابوبکر عمر ایک ایک ٹائر کے نیچے سر لگا کے پڑے ہوئے ہیں۔
ایک ٹائر کے نیچے عمر رضی اللہ عنہ کا سر ہے اور ایک ٹائر کے نیچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر ہے. بس اس کے بعد کہنے لگے میری پتھر میری ہاتھ میں تھا اور میں نے یوں دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی. بس میرے من میں جو بیتی کہ میں کیا سوچ بیٹھا تھا, میں کیا کہہ بیٹھا تھا, میں اپنی قربانیوں کا موازنہ ان کے ساتھ بیٹھا کر رہا ہوں. میں تو پتھر ڈھونڈتا رہ گیا. معلوم ہوا ان کی قربانی وہی تھی جو انہوں نے سر دے دیا. میری قربانی یہی تھی کہ میں پتھر تلاش کرتا رہ گیا اور میں ان کی قربانی تک پہنچ سکوں. یہ نیکی کا ناز اور نیکی کا تکبر, یا دل میں یہ خیال آ جانا کہ میں نے کوئی بہت بڑی نیکی کر دی ہے, خیال کرنا کہیں گھاٹا نہ ہو جائے. خدمت کا ناز کہ میں تو اب خدمت کی میں نے حد کر دی, بس مجھ سے بڑا خدمت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں, مجھ سے مال لگانے والا جان لگانے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے. خیال کرنا ہم سے بڑے بہت پڑے ہوئے ہیں, ہماری مثال پتھر کی ہے اور ان کی مثال وہی ہے کہ انہوں نے ٹائروں کے نیچے سر دے دیے. جو مان کے چلتا ہے, جو مان کے چلتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے. جو مان کے چلتا ہے وہ کوئی دلیل نہیں مانتا. جب قربانی پہ بندہ آتا ہے اور جب ماننے پہ آتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے فلاں چیز کی غرض ہے یا فلاں چیز کی غرض ہے. وہ نوکر بن جاتا ہے اور نوکر اصلی بن جاتا ہے. اور نوکر کے 3 درجے ہیں, ایک نوکر ہوتا ہے, ایک غلام ہوتا ہے, ایک بندہ ہوتا ہے. نوکر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے, جو ہم کہیں اسے ماننی پڑتی ہے اور اگر جو ہم کہیں وہ نہ مانے تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. ایسے اسے تو کہتے ہیں نوکر. اور ایک بندہ, ایک غلام ہوتا ہے جو دن رات بکا ہوا ہوتا ہے, نہ اس کا دن اپنا ہوتا ہے نہ راتیں اپنی ہوتی ہیں. وہ ہر وقت غلامی کرتا ہے. اس کے ذمہ ہے جو آقا کہے وہ اس نے ماننی ہے, جو آقا کا فرمان ہے وہی اس کا حکم وہی ہے, اس نے وہی مان کے چلنا ہے. اور ایک ہوتا ہے بندہ. آج بتاؤں بندہ کسے کہتے ہیں؟ بچہ شرارت کر رہا ہو نا تو اس کو یہ نہیں کہتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بن جا, بندے کا پتر بن جا, بندہ بن جا. معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت اور بندگی میں ایک معراج ہے ترقی کی. آج کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور ہم سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے, اور وہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے بندہ بننا ہے. اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی اپنی حیثیت نہ ہو. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں ایک بکتا ہوا غلام لے آیا, میں نے اس سے سوال کیا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جو آپ رکھتے ہیں وہی میرا نام ہے. اس سے اگلا سوال کیا تو کیا کھائے گا؟ جو کھلا دے آقا وہی کھا لوں گا. تو کیا پہنے گا؟ آقا جو پہنا دے وہی پہنوں گا. تو کہاں رہے گا؟ گھر کے جس کونے میں, جہاں سلا دے جگہ دے دے. یہ مسلسل سوال کرتے کرتے وہ کہنے لگے, میں نے اس سے پوچھا کہ تیری بھی کوئی
مرضی ہے. کہنے لگے کہ غلام کی آقا کے سامنے کوئی مرضی ہوتی ہے؟ ہماری طرف جو احکامات اٹھتے ہیں آتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کے حکم کے ماننے میں بلا چوں شرع ہم آگے بڑھتے ہیں یا ٹھٹک جاتے ہیں، اس کی لاجک تلاش کرتے ہیں، اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں. کہ لگے شراب کے حکم کا، شراب کو حرام قرار کیوں دیا گیا، سمجھ ہی نہیں آتی. اور ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا، اور سر قلم کرنے کا کیوں حکم دیا گیا. وہ ایک انگلش اخبار کے گزٹ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ عرب ممالک میں، جن میں سعودی عرب ہے، وہاں اب بھی سر قلم ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی کی ترتیب نہیں جو پہلے تھی. کہنے لگے جن ممالک میں یا جس ملک میں، پاکستان کا پوری دنیا کا شاید واحد ملک ہے وہ، جہاں اسلامی شریعت کے مطابق قوانین ہے، وہاں سب سے کم جرائم ہیں. میرے پاس اس دن ایک صاحب آئے امریکہ سے، کہ جی کوئی وظیفہ بتایا، ہماری چوری ہو گئی. کیا ہوا؟ رات کو تالے کاٹے اور کنٹینر کے کنٹینر سامان کا بھر کے لے گئے. بڑی مہذب چوری کی انہوں نے، مہذب معاشرے کے مہذب لوگوں نے. میرے پاس تو امریکہ یورپ کی چوریاں بہت آتی ہیں. جس شخص کے سامنے اللہ جل شانہ کی حاضری اور اللہ پاک کے تعلق کو جس کے سامنے ہوگا، وہ چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ تو کہے گا یہ چیز میری ہے ہی، یہ چیز تو میری نہیں ہے. پھر وہ جیب سے پیسے کیوں نکالے گا؟ وہ کسی کا موبائل چوری کیوں کرے گا؟ وہ اپنی جوتی کو پہچان کے پہنے گا. بلکہ یہاں تک کہ میری وجہ سے کسی کی جوتی کی توہین نہ ہو. آج ایک چیز بتاؤں آپ کو، جو شخص کسی مسلمان کی جوتی کی بھی قدر کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ مخلوق اس کو دیکھنے کو ترسے گی. اللہ جل شانہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عطا فرما دے گا جو کسی مسلمان کی جوتی کی قدر کرے گا. کوئی مسلمان آیا اور اس کو جگہ دے دی، کوئی بات نہیں، میں اچھی جگہ نہ بیٹھوں، یہ اچھی جگہ بیٹھ جائے. یہاں پنکھا ہے، یہاں پنکھا نہیں، یہاں ٹیک ہے، یہاں ٹیک نہیں، یہاں آواز ہے، یہاں آواز نہیں، یہاں سہولت کی جگہ ہے، یہاں سہولت کی جگہ نہیں. وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، یہ مسلمان بیٹھ جائے، میں نہ بیٹھوں. فرمایا چند دفعہ اگر ایسا کرتا رہا اور اپنے من کو دیکھا کہ میں نے کس لیے کیا، اللہ کے لیے یا واہ واہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے کیا، اللہ جل شانہ آہستہ آہستہ نظام سنواریں گے، نظام بنائیں گے. فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ایک ایسا سکون عطا فرمائیں گے، وہ اولاد کے ذریعے یا مال کے ذریعے یا رزق کے ذریعے یا گھر کے ذریعے، بیوی ہے تو شوہر کے ذریعے، شوہر ہے تو بیوی کے ذریعے، بہن ہے تو بھائی کے ذریعے، بھائی ہے تو بہن کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اللہ زندگی کی ایسی کوئی نعمت عطا فرمائے گا جس کا مٹھاس، جس کا ذائقہ، جس کا سکون یہ دل میں محسوس کرے گا مسلمان کی اس عزت کی وجہ سے. اگلی بات فرمایا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں لوگوں کو دھکے دیے جا رہے ہوں گے دنیا ہی میں اور لوگوں کی بے عزتی کی جا رہی ہوگی، اس نے مسلمان کی عزت کی تھی، اپنی قربانی دی تھی، اللہ ایسے وقت میں اس کی عزت، اس کو اکرام عطا فرمائیں گے، ایسے وقت میں اس کو احترام عطا فرمائیں گے کہ یہ زندگی میں اللہ پاک اس کو معزز بنا دیں گے. اور اگلی بات اور ہے، اللہ جب اس دنیا سے یہ رخصت ہونے لگے گا، اللہ کو اپنی مخلوق پسند ہے،
اللہ جل شانہ اس کے پاس ایسے فرشتے عطا فرمائیں گے جو اسے خوشخبریاں دیں گے، اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جان کنی کی نہ نزا کی، اور اللہ پاک اس کی روح کو ایسے نکالیں گے جیسے عطر کی شیشی میں سے عطر نکلتا ہے، اور اس کی روح کو ایسے نکالیں گے جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے، اور اس کی روح کو ایسے نکالیں گے جیسے کہ مومن کو سخت پیاس لگی ہو اور سخت پیاس میں ٹھنڈا گھونٹ اس کے لیے راحت اور رحمت بن کے اس کے حلق سے گزرتا ہے، اللہ اس اکرام کرنے والے کی روح کو ایسے نکالیں گے۔ اور یہ کس لیے کیا؟ اس نے کیا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت علمت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک صاحب کا بعد الوصال کسی نے پوچھا کیا ہوا، کیا گزری؟ کہنے لگا کوئی نیکی تو تھی نہیں، اتنی بڑی عبادت تو تھی نہیں، ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کی وجہ سے کریم نے بخشش فرما دی۔ ایک واقعہ تھا، اور لگے کیا واقعہ تھا؟ لگے واقعہ یہ ہوا، میں بیمار تھا اور میرے لیے روزانہ کھچڑی پکائی جاتی تھی۔ غور فرمائے، توجہ فرمائے، میرے لیے روزانہ کھچڑی پکائی جاتی تھی اور میں کھچڑی کھاتا تھا۔ ایک دفعہ میری اہلیہ نے، میری بیوی نے میرے لیے کھچڑی پکائی اور اس میں نہ ذائقے کا خیال ہوا نہ آگ کا خیال ہوا، اور بہت بد ذائقہ اور جلی ہوئی، اسے پتہ نہ چلا، اس نے دانستہ ایسا نہیں کیا، وہ کہنے لگے اس نے پکا کے رکھ دی، میں نے کھا لی۔ جب کھانے بیٹھا تو ایک دم اس کا ذائقہ، تو کیا بد ذائقہ تھی وہ؟ ایک من دل میں خیال آیا کہ اس اللہ کی بندی نے اب تک لذیذ چیزیں بنا کے تجھے دی ہیں، ہر دفعہ تیرے ذائقوں کا، تیرے من کا، تیری لذتوں کا خیال کیا، آج اگر کوئی ایسی چیز پک بھی گئی ہے اس کو پتہ نہیں چلا تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے میں نے وہ کھا لی، بس حلق سے نیچے گزرنا ہی تھا تو ذائقہ تو حلق تک ہوتا ہے، پیٹ بھر گیا۔ اللہ جل شانہ نے کہ جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو کیوں پریشان ہے، تیری وہ نیکی موجود ہے میرے پاس۔ یا اللہ میری تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، فرشتوں نے لے کے سامنے نامہ اعمال جو ہے کھڑے ہیں، نامہ اعمال تو میرا سارا خالی ہے، تو اللہ پاک فرماتے میرے بندے تیری نیکی ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ تو نے میری رضا کی خاطر قربانی دی تھی، برداشت کر لیا تھا، تیری وہ برداشت میرے سامنے اتنی مقبول ہوئی کہ اس کی وجہ سے تیری نیکیوں کا سارا ترازو بڑھ گیا، اور آج اس نیکی کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی۔ یہ میں خاص طور پہ خوددار شوہروں کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو ہماری بیوی ہمیں آ کے سلام کرے، میں نے کہا تیرا ذمے تو تیرے، اس کے ذمے تو ہے ہی نہیں، تو گیا تو سلام کر، اس کے ذمے تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں محلے میں سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، مجھ سے کہنے لگا کہ وہ محلے والے آ کے کہتے تو انہیں ہمیں کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا، میں نے کبھی سواری پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے وہ سلام کریں، اگر میں سواری سے گزرتا ہوں کیا تجھے سلام نہیں کرتا؟ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا تو کیوں سلام کرے؟ جلدی کہتے ہیں ہمیں سلام کرو۔ یقین جانیے
یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے اجر، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے اجر اگر اللہ کی رضا کے لیے کر لیا، اللہ پاک ان چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے اتنے بڑے کمالات عطا فرماتے ہیں کہ خود انسان کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ آپ کر کے دیکھیں تو صحیح، کیا خیال ہے اگر والد کے بارے میں یقین آ جائے کہ اس کے چہرے کو دیکھنے سے بس حج عمرے کا ثواب مجھے مل گیا، کبھی والد کی نافرمانی کرے گا؟ آج ہی مجھے ایک صاحب کہنے لگے 4 بیٹی ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، بیٹیوں کو بیاہ دیا اور بیٹا 23 سال کا ہے، بیٹیوں کو گھر نہیں آنے دیتا، بہنوں کو کہتا ہے کہ اب تمہیں کسی آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان کی بے عزتی کرتا ہے، بہنوئیوں کی بے عزتی کرتا ہے، ان کو آنے نہیں دیتا، اور گھر میں ساری رات جاگتا ہے اور کمپیوٹر پہ نامعلوم کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے، اور دن کو ساری رات سوتا ہے۔ میں نے سوچا اگر اس جوان کو، اس کی میں ابھی ادھوری کہانی سنا رہا ہوں، بڑی خوفناک کہانی ہے، پھر مجھے گھر لے گئے، علامہ اقبال ٹاؤن جہازیں پلات کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات ہے اور پرسوں کی بات ہے، مجھے کہنے لگے آپ قدرتی آئے ہیں تو میرے گھر چلے، میں نے کہا آنا جانا تو میرے مزاج میں نہیں ہے، کہنے لگے بس ساتھ ہی آئے کہ میں کہیں ملنے جلنے گیا تھا، اب میرا سامنے ہی تو گھر ہے۔ پھر میں چلا گیا، 3 احباب اور بھی تھے میرے ساتھ، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تھوڑی دیر میں آئے کہ وہ نہیں آنا چاہتا، وہ کہتے میں ان سے کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں ان سے نفرت رکھتا ہوں، کہنے لگے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کے بیڈ روم تک چلے چلیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے جانے سے کسی کی آخرت سنور جائے اور وہ تباہی اور بربادی سے بچ جائے۔ میں اس کے بیڈ روم تک گیا، میں نے سلام کیا، ایسے الٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر لیٹ گیا۔ میں نے اس کے والد سے اشارہ کیا، میں نے کہا آپ چلے جاؤ، مجھے بیٹھنے دو۔ میں بیٹھ کے کچھ دیر پڑھتا رہا، پھر میں نے باتیں شروع کی، باتیں کرتے 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 اس نے کروٹ بدلی اور مجھے یوں دیکھا اور سر نیچے رکھ کے پھر سویا رہا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھا اور اس نے میری کسی بات کو، میری کسی ملاقات کو نہایت ناپسند کیا۔ خیر لمبی چوڑی بات ہے، میں جب اس کے والد سے ملا، میں نے کہا زندگی کے دن رات کیسے گزر رہے؟ کہنے لگے بہت تلخ گزر رہے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، گاڑی میں ساتھ بیٹھا تھا، ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا، 12 سال کا تھا، ماں مر گئی، دن رات اس کی پرورش کی ہے، دن رات اس کے لیے جان کھپائی ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، مجھے گندی اور غلیظ گالیاں دیتا ہے، بہنوں کو آنے نہیں دیتا، کسی کو مڑ کے نہیں دیکھتا، کسی کے سامنے سلام نہیں کرتا اور کسی کو اچھا نہیں کہتا۔ دن رات یہ ہے اور زندگی کی امنگ ہے اور انجوائے کی لائف ہے اور بس یہی ہے، اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دے، مجھے امریکہ بھیج دے۔ میں نے اس معاشرے میں نہیں رہنا، اس معاشرے سے مجھے نفرت ہے۔ یہ باتیں سنی نا تو میں نے، بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، میں نے کہا آپ، اپنے دوستوں کو میں نے بھیج دیا، میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، میں نے کہا مجھے آپ چھوڑائیں گے ذرا مزہ چونگی تک، گاڑی تو ہے آپ کے پاس؟ کہنا ہاں میں چھوڑاؤں گا۔ میں گاڑی میں بیٹھا نا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا میرا گاڑی کا بیٹھنے کا مقصد کچھ آپ سے سوال کرنے تھے۔ پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا۔
آپ اسپیکر دور کرتے ہو، میں قریب کرتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ نیچے سے دور کرتے ہو غیر محسوس طریقے سے، کیا اس میں کوئی آواز کا مسئلہ ہوتا ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ پتہ نہیں خواتین تک پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، مجھے ان کا فکر رہتا ہے، بیچاری بڑی مجاہدے اور قربانی سے آتی ہیں اور پھر بعضوں کا شکوہ ہوتا ہے ہمیں آواز نہیں پہنچی۔ میں نے ان دوستوں سے کہا بھی ہے کہ کوئی کالر میں لگانے کا اسپیکر دے دیں، وہ دیتے نہیں مجھے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، پہلے ایک واقعہ سنایا، میں نے کہا آپ سے کچھ باتیں کرتا ہوں، آپ محسوس تو نہیں فرمائیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا میں آپ کے مسئلے کا 100% حل کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگے پھر کیا بات ہے، میری زندگی سنور جائے گی، میرے دن رات ہی سنور جائیں گے، سارا دن خوف زدہ رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ کہنے لگے میں 10 لاکھ دے دوں نا، پھر 1 روپیہ مانگوں دینے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی 10 لاکھ میں دے دوں اور پھر کہہ دوں بیٹا 1 روپیہ دے دے، دینے کو تیار نہیں۔ ایسے انداز سے بولتا ہے کہ شاید گھر کے کتے کی بھی اچھی قدر ہوتی ہے۔ تو میں نے انہیں ایک واقعہ سنا ہے پہلے، میں نے کہا اس طرح کے واقعات تو میرے پاس بہت ہیں، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 2 میاں بیوی بوڑھے میرے پاس آئے، یہ پچھلے رمضان کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں وہ حضرات میرے پاس آئے، 2 میاں بیوی آئے، کہنے لگے میں فلاں محکمے سے ریٹائر ہوں، بیٹا ہے عمر 24-25 سال ہے، اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور دنیا کی کوئی برائی، دنیا کی کوئی نافرمانی، دنیا کا کوئی گناہ نہیں ہے جو اس کے اندر ہو اور اس نے ہمیں رسوا کر دیا۔ معاشرے میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، گلی میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں کہیں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کسی نے آپ کا بتایا، آپ کے پاس آئے، ہم ایک کوشش اور بھی کر چکے ہیں، کسی نے کہا کہ اجرتی قاتل ہوتے ہیں، اس کو گولی مروا دو، ان سے بات کی، وہ پیسے زیادہ مانگتے ہیں، اتنے لاکھ مانگتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، اس کے قتل کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر سوچا اس کو زہر دے دے، پھر زہر کہاں سے لے؟ اس کا کوئی حل ہے؟ مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا حل تو ہے، لیکن پہلے میں ٹیسٹ لوں گا، جیسے نا خون کا ٹیسٹ ہے، یہ سرجری ہے، یہ ECG ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو کچھ سوال کروں گا، اس کا جواب مجھے صحیح ملے گا، کیس کو سمجھ کے پھر آگے چلوں گا۔ اولاد کی نافرمانی کے 3 اسباب ہیں، ایک تقدیر، دوسرا والدین کے اعمال، اور تیسرا وہ رزق جس سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ تقدیر تو میں نے اس لیے پہلے بیان کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی اولادیں نافرمان ہو سکتی ہیں، اولیاء کی بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات کسی بندے کا امتحان اللہ کبھی مال سے لیتا ہے، کبھی اولاد سے لے لیتا ہے، کبھی رزق کم کر کے لے لیتا ہے، کبھی رزق زیادہ دے کے لے لیتا ہے۔ اور انسان زندگی میں، جوانی میں جو اعمال کرتا ہے، چاہے بچے معصوم ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کی زندگی پہ اس کے اثرات 100% پڑ کے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز، پودے کو جو رزق دیتا ہے، پودے کو جو پانی دیتا ہے، پودے نے وہی پھل دینا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بابا جی آئے، یہ بات پھر انہیں سنائی، میں گاڑی میں بیٹھا سفر کر رہا ہوں، میں جہاز بلاک سے یہاں مزنگ چنگی میں آ رہا ہوں، اقبال ٹاؤن میں۔ بابا جی بڑی بڑی ایسا گاڑی چلا رہے تھے، بڑی احتیاط سے، وہ ایسا گاڑی مجھے بات بڑھانے کا موقع دے رہی تھی۔
میں انہیں واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس ایک بابا جی آئے اپنے جوان بیٹے کو لے کے. میرا نافرمان ہے، یہ کہتا ہے میرا مال ہے تیرا مال نہیں، یہ کہتا ہے میرا گھر ہے تیرا گھر نہیں، میری نہیں سنتا اور دنیا کی ہر نافرمانی کرتا ہے، اس کو سمجھائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کوڑے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا. جوان کہنے لگا امیر المومنین مجھے کچھ بات کرنے کا موقع عنایت فرمائیں. عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ رک گیا. فرمانے لگے ہاں بولو. کہنے لگا میرے 3 سوال ہیں، میرے کچھ سوال ہیں، آپ میرے والد سے کر لیں آپ کی موجودگی میں. اگر اس کے جواب ٹھیک تو پھر قصور میرا، اور اس کے جواب غلط تو پھر آپ فیصلہ کر دیں. پہلا سوال یہ ہے، مومن کی شادی کا معیار جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے، اعمال ہوتا ہے. یہودی کی شادی کا معیار مال ہوتا ہے، عیسائی کی شادی کا معیار حسن ہوتا ہے، اور مومن کی شادی کا معیار ایمان اور اعمال ہوتے ہیں. جہیز تو ہوتا ہی نہیں کہ ساری زندگی بہو کو تانے دے دے کے برباد کر دیا کہ تو لائی کیا تھی. میں کہتا ہوں یہ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ تو میرے والد سے پوچھیں کہ اس نے میری ماں کے ساتھ شادی کس معیار پہ کی تھی؟ حسن کے معیار پہ، مال کے معیار پہ، یا ایمان اور تقوی کے معیار پہ؟ ایک سوال. دوسرا، میرے والد نے میری تربیت کیسے کی تھی؟ مجھے کیا سکھایا تھا؟ کہ ہمارے معاشرے میں او لیول اے لیول کا جو بخار چڑھا ہوا ہے، میرے والد نے میری تربیت کیا کی تھی؟ مجھے کیا سکھایا تھا اور مجھے کیا پڑھایا تھا اور مجھے کیا بتایا تھا؟ میرے والد سے پوچھیں دن رات مجھے کیا سکھایا، کیا سمجھایا، میرے ذہن میں میری زبان سے کیا نکلا، میرے کانوں میں کیا ڈالا گیا؟ پوچھیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے والد نے کس رزق سے میری پرورش کی تھی؟ میں نے جو بابا جی ڈرائیو کر رہے تھے نا، ان کو یہ واقعہ سنا رہا تھا. میں ان سے عرض کیا کہ یہ 3 سوال میں نے ان سے کیے تھے، یہ سوال میں نے ان سے کیے تھے جو رمضان المبارک میں عمر رسیدہ مرد اور عمر رسیدہ عورت آئے تھے. تو مرد کا سر جھک گیا، کہنے لگا ان 3 سوالوں میں جھوٹا ہوں. تو میں نے بابا جی کو ڈرائیو کرتے ہو کہا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ میں بھی جھوٹا ہوں. کہنے لگا میں فلاں محکمے میں تھا، میری بہت اونچ نیچ ہوئی. جو لفظ انہوں نے آج استعمال کیے وہ یہی کیے، بہت اونچ نیچ ہوئی. دوران تعلیم میں امریکہ یورپ، دوران سروس امریکہ یورپ باہر کے ملکوں میں پھرتا پھراتا رہا. میری زندگی کے دن رات میں بہت اونچ نیچ ہوئی. اونچ نیچ کو آپ سمجھ لیں، میرے رزق میں بہت اونچ نیچ ہوئی. آج تک حلال کو لینے کی کوشش نہیں کی، مال کو لینے کی کوشش کی. یہ مکان میں نے 70s کے بعد بنایا اور بہت شاندار مکان بنایا. لیکن زندگی کی شام ہے، بیٹا ایک ہے جس کے ساتھ امیدیں وابستہ تھیں، وہ مکان اور بہنوں کو اور مجھے بیچنے کو تیار ہے سرے بازار. میں کیا کروں؟ بوڑھا ہوں، میری بولی نہیں لگ رہی. اگر میری بولی لگ جاتی یہ مجھے بیچ دیتا. تو کیا سمجھتا ہے تیری زندگی کی اعمال صرف تیری ذات تک ہیں؟ تیری زندگی کی دن رات صرف تیرے ساتھ ہیں؟ یہاں تک کہ تیری سوچیں تیری اپنی نہیں ہیں.
بات کو غور سے سمجھے. میں درد اور مشاہدے کی زندگی آپ کو سناتا ہوں. میں معاشرے کے بکھرے ہوئے غم اور درد اکٹھے کر کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مشاہدات، واقعات، اور ہر مشاہدے اور واقعے کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے. میں جو سوچ رہا وہ میری سوچ میرے ساتھ ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ اکیلی میری ہے. اللہ کی قسم اس وقت کے پورے عالم پہ اس کا اثر پڑ رہا. اللہ کی قسم تیرے گھر پہ پڑ رہا. اللہ کی قسم تیری نسلوں پہ پڑ رہا. شیخ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی میری سوچوں میں اونچ نیچ ہوئی، یا مجھ سے کوئی خطا ہوئی، یا میں نے کوئی نافرمانی کی، میں نے اس کا اثر اپنے گدھے میں دیکھا. میں نے اس کا اثر اپنے غلام میں دیکھا. گدھا نافرمان ہو گیا، غلام نافرمان ہو گیا. میں نے اس کا اثر اپنی بیوی اور اولاد میں دیکھا کہ میری بیوی اور اولاد نافرمان ہو گئے. گدھے میں دیکھا، گدھے. مجھے یہ بات یاد تھی. ایک شام مجھ سے کہنے لگے میری گاڑی جو ہے نا جگہ جگہ رک جاتی ہے. میں نے کہا نہیں، رکتی نہیں ہے. لگتا یہ ہے کوئی زندگی میں اونچ نیچ ہے. تیرا گدھا تیری نافرمانی کر رہا. آج کا گدھا گاڑی ہے، آج کا گھوڑا گاڑی ہے. کیا خیال ہے؟ آج کا اونٹ کار گاڑی ہے نا. اللہ والو، میں نے اسے عرض کیا، میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا گدھا جو نافرمانی کر رہا اس کے پیچھے کسی کوئی وجہ ہے. اسے میں نے واقعہ سنایا. ایک امریکہ کے بہت بڑے سائنسدان سے میری ملاقات ہوئی، یہیں پاکستان لاہور میں. وہ آئے ہوئے تھے، کمپیوٹر کے بہت بڑے سائنسدان. کہنے لگے کہ جب بھی میرے کمپیوٹر میں کوئی فالٹ، کوئی نقص، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی وائرس، کچھ بھی ہوتا ہے، میں فوراً نفل پڑھتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ تو خالق ہے، اللہ یہ مخلوق ہے، تیرے حکم کے بغیر وائرس یا اس کے اندر نقص آ جائے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اپنی جناب سے اس کو ٹھیک کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے. ایسا یقین بنا ہوا ہے نفل پہ جو آج کے مفتی کا کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے کا یقین نہیں ہے کہ نفل سے میرا کمپیوٹر ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کو یقین نہیں ہے. اس جو ہے ABC پڑھنے والے کو یہ یقین تھا. لگے ایک دفعہ میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا. میرا باس جو تھا گورا، وہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا. میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ بدل رہا تھا. غصے کے آثار، ناگواری کی کیفیات. حیران ہوا کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے. مجھ سے کہنے لگے میری جائے نماز پڑھی ہوئی تھی، دیندار آدمی تھا، اس کی طرف کہ وہ جائے نماز بچھا کے وہ عمل کر جو تو اپنے رب سے مانگتا ہے. تو کمپیوٹر کی منت کر رہا، رب کی منت نہیں کرتا. کہنے لگے میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ میں واقعی بات تو عجیب ہے، میں کہاں پڑ گیا. اور کہنے لگے میں نے نفل پڑھے اور پڑھے یقین والے. کون سے نفل؟ یقین والے نفل پڑھے اور اللہ جل شانہ سے مانگا. میں اس دن گیا نا تو ہماری گولیاں بنانے کی مشین میں ہمارے ایک بابا جی ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے خان پٹھان سارے لگے ہوئے ہیں بولنے مشین. میں نے کہا ان کی نظر گولیاں بنانے والی مشین کے اوپر گئی ہے، اللہ پہ بھی گئی ہے. اس کے اندر جو ٹھک ٹھک شروع ہوئی ہے کہاں سے آئی ہے؟ وہ
کتا بھی سمجھدار ہے، وہ پتھر کو نہیں کاٹتا. کوئی پتھر مارے نا کسی کو، وہ اس کو نہیں کاٹتا، وہ کاٹنے والے کو کاٹتا ہے. اگر ذرا ہوشیار ہے مقابلے میں آ جاتا ہے، ہاں مقابلہ کرتا ہے، آ جا. اور کہنے لگا میں نے نفل پڑھا، میرا کمپیوٹر ٹھیک ہو گیا. مصیبت جو آئی میں اس دن میرے پاس ایک خاتون بار بار آتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور بہت ظالم ہے اور واقعی ظلم کی انتہا کرتا ہے. ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھ تیرا باپ بھی تیری ماں کے ساتھ ایسے کرتا تھا؟ کہنے لگا ابا جی تو فوت ہو گئے. میں نے کہا اماں تو زندہ ہے، پوچھ. وہ ماں کو ساتھ لے آئی. تو میں نے کہا کہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا؟ ماں نے سر جھکایا اور یوں سر ہلایا اور سر ہلا کے آنکھیں آپ دیدہ تھی اور کہنے لگے بس اب وہ فوت ہو گئے ہیں. میں نے کہا تو نے جو دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کیا وہ تیری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. توبہ کر کے، استغفار کر کے، ندامت کے چند آنسو بہا کے اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر کے گیا. رب بڑا غفور الرحیم ہے، معافی دینے والا ہے، بڑا کریم ہے. ہمارے محلے میں وہ ایک میرے ماموں تھے، جوانی میں فوت ہو گئے، 41 سال کی عمر میں. اماں اور ابا نانی اماں کے 2 بچے تھے. میں بعض اوقات ایک دم نانی اماں سے کہا، میں نے کہا اماں نانی اماں آپ نے کوئی پروگرام سنا تھا کم بچے کو خوشحال کرنا، بچے 2 ہی اچھے؟ کہنے لگے نہیں میں تو، نانی اماں 100 سال کی 110-15 سال کی فوت ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو 65 کے بعد کہانی شروع ہوئی اور کرتے کرتے تعداد کروڑوں میں بڑھ گئی اور کہانی وہیں رہ گئی. اربوں روپے لگا دیے آبادی کو کم کرنے کے لیے، کروڑوں آبادی بڑھ گئی. کیسی دیوانگی ہے. 1965 کے بعد پروگرام شروع ہوا اور اربوں روپے لگا دیے، اربوں روپے لگا کے آبادی بڑھ گئی. تو ان کے ایک دوست ہیں، ان کو گھوڑوں کا بڑا شوق ہے. وہ نانی اماں رحمت اللہ علیہ کے وصال پہ آئے بیٹھے تھے. کہنے لگے اماں تھی، ہاتھوں میں پلے تھے تیرا ماموں اور ہم جاتے تھے. پرانی کہانیاں سنا رہے تھے. پھر ایک بات سنائی جس بات نے مجھے ہلا دیا. کہنے لگے کہ وہ فلاں جگہ بندہ رہتا تھا، فوت ہو گیا، بڑا چودھری مزاج کا تھا، دبنگ مزاج کا تھا، بس اس کی اپنی ہی ہوتی تھی. جب وہ فوت ہو گیا، مرنے کا وقت قریب ہوا، کئی دنوں سے اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی. ایک درویش آئے، دیکھ کے کہنے لگے اس کی بیوی کو کہو اس کو معاف کر دے، اس کی روح نکل جائے گی ورنہ نہیں نکلے گی. اور کہنے لگے ایسا ہوا، اس کی بیوی نے اسے معاف کیا اور اس کی روح اسی وقت نکل گئی. آپ جو سوچ رہے، ہم جو سوچ رہے، یہ سوچیں ہماری ذاتی نہیں ہے. ان سوچوں کا اثر پورے عالم پہ پڑ رہا ہے. بعض اوقات دوستوں سے بات بیٹھ کے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ چرچ ہے، ہماری سوچیں ان کے بارے میں جو ہوں گی اس کا اثر ان کے دلوں میں پڑے گا. کافر ہے، کافر کے دل پہ اثر پڑے گا وہی. اور صرف ان کافروں پہ نہیں، امت کے عالم کے جتنی بھی کافر ہیں، وہ یہودی ہیں، ان کے دلوں پہ پڑے گا.
اور صرف کافر نہیں، آپ کا جو مسلمان بھائی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے بارے میں جو سوچیں گے اس کا اثر اس کے دل پہ پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، جو زندگی کے دن رات ہم گزار رہے ہیں، سوچیں کہ دن کیسے گزر رہے، راتیں کیسے گزر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحے کا جس کو جواب دینا ہوتا ہے وہ اپنے دن رات کو بڑی احتیاط سے گزارتا ہے۔ جس کو ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوتا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں چند دنوں کے بعد اپنی بیوی سے معافی مانگ لیتا ہوں، اللہ کی بندی اگر تیرے حقوق میں اور تیری زندگی کے دن رات میں اگر میں کوئی رعایت نہیں کر سکا اور مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی خبر نہیں، ایسی اچانک میں موت آ جائے، نہ میں تو مجھ سے معافی کرا سکے نہ میں تجھ سے کرا سکوں، لہذا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگے ساتھ چلنے والے دوستوں سے معافی کرا لیتا ہوں کہ پتہ نہیں اگر میں نے کوئی آپ کے حقوق کی رعایت نہ کر سکا تو مجھے معاف کر دیں۔ اور ایک اور اللہ والے فرمانے لگے، ایک اللہ والی خاتون کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے اکثر معافی مانگ لیتی ہوں۔ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے اکثر معافی مانگ لیتی ہوں۔ پھر آپ زندگی کیسی گزارنا چاہتے ہیں؟ ایسی زندگی جس میں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے اور کوئی پریشانی ہو تو فوراً نظر اللہ کی ذات عالی پہ جائے، اور آپ کا کمپیوٹر خراب ہو تو آپ نفل پڑھ کے کمپیوٹر ٹھیک کرائیں۔ انوکھی بات نہیں ہے، سائنس کی دنیا میں انوکھی بات ہے کہ کمپیوٹر بھی ہمارے جو ہیں نفل سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ مجھے ایک اللہ کی بندی نے خط لکھا، لوگ اپنی کیفیات مجھے عجیب و غریب لکھتے ہیں، ایک اللہ کی بندی نے خط لکھا اور خط بڑا انوکھا لکھا۔ کہنے لگے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کو منایا جا سکتا ہے اور اعمال اور نماز کے ذریعے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، میرا مائکرو اوون خراب ہو گیا۔ اب میرا شوہر کاروباری سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ نفل پڑھ کے اللہ سے کیوں نہ منواؤں، میں نفل پڑھتی رہی، مائکرو اوون ٹھیک نہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ کمی کہاں ہے، میں نے کہا جو تو نے اب اندر ایک آواز اٹھی، میں اللہ سے عرض کرنے لگی اللہ وہ کمی بتا دے، میرے من کے اندر ڈال دے جہاں سے یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا۔ آواز اٹھی تو نے یہ کہا تھا کہ میرا شوہر نہیں ہے، معلوم ہوا شوہر ہوتا تو پھر تو میکینک کے پاس لے جاتا، چونکہ شوہر نہیں ہے اس لیے مجبوراً رب کو آزما کے دیکھ لو۔ تو پھر ہم تو فیصلے تمہارے جذبوں کے اوپر کرتے ہیں، جیسے تمہارا اندر کا جذبہ ہوگا ہمارا فیصلہ تو ویسے ہی ہوگا۔ کہنے لگا اپنے اس جذبے پہ میں نے پھر 2 نفل اور پڑھے توبہ کے، یا اللہ میں نے جذبہ میرا غلط تھا، 2 نفل توبہ کے پڑھ کے پھر میں نے نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد کہنے لگے میں نے دیکھا تو میرا مائکرو اوون ٹھیک ہو گیا تھا۔ کہنے لگے میں اپنی فریج نفل سے ٹھیک کراتی ہوں، اور حتیٰ کہ کہنے لگے آپ نہیں مانیں گے میری ٹیوب لائٹ نفل سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے راڈ کالا ہو گیا ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کس چیز کی نشانی ہے؟ خراب ہو گیا، واضح دلیل ہے بدل دو۔ کہنے لگے اللہ کی ذات عالی میں میرا ایسا یقین بنا ہوا ہے، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ تو ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ گدھا مر گیا تھا، اور انہوں نے گدھے کو ایک طرف کر کے قافلے کے والے کہنے لگے سامان آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، آپ کا گدھا مر گیا،
کہنے لگے جو رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا میں اس کو اس رب سے کہتا ہوں میرے لیے ابھی زندہ کر دے. اور نفل پڑھے اور اللہ سے عرض کیا اور پھر نفل پڑھی اور پھر عرض کیا اور پھر نفل پڑھی اور پھر عرض کیا. کہنے لگے گدھا کان جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور میں نے گدھے پہ سامان رکھا, حج کا سفر تھا اور وہ دوست آگے چلے گئے تھے. میں نے کہا تم جاؤ اور میرا گدھا اتنا تیز رفتار ہو گیا اس قافلے کو جا لیا اور ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ گدھے کو ہنڈاتے یعنی گدھے کو استعمال کرتے کرتے فوت ہو گئے. اور پھر وہ گدھا اوروں کے پاس بکا. پھر اس کی جب بولی لگتی تھی اتنا اللہ نے اس کو لمبی عمر دے دی. بولی لگانے والا کہتا تھا یہ وہ گدھا ہے جو ابو مسلم خولانی کا تھا جس کو اللہ نے اس دنیا میں نئی زندگی دے دی ہے. اور کہنے لگا کیونکہ بولی لگانے والا نا اپنے سودے کی تعریف کرتا ہے تاکہ بولی اچھی لگے. اس کی بولی لگانے والے کا مزاج ہے. تو وہ ان تعریفوں میں یہ لفظ کہتا تھا اور یہ لفظ کہتا تھا کہ لوگوں ابو مسلم خولانی کا یہ وہ گدھا ہے جو ابو مسلم خولانی نے اللہ کی ذات پہ یقین کر کے نماز کری اس کو زندہ کرایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب ہجرت کی بچہ فوت ہو گیا. اب انہوں نے کہا ماں کو کیا اطلاع دیں اور اس کو جو ہے کفن اور نہلا کے اور اس کی ماں کو اطلاع دی. ماں کہنے لگی ٹھہر جاؤ اب اس کو جنازہ نہ پڑھو اور اس کو بھی دفن نہ کرو, میں اپنے رب سے باتیں کر لوں. اور جو نفل مصلی بچھا کے نفل پڑھ کے جو رب سے باتیں کرنے لگی, جو روئی اور جو اللہ سے کہنے لگی کریمہ مجھے تو مکہ والے تانے دیں گے اور کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو نے ہجرت کی تھی, اپنا سب کچھ, اپنا بیٹا بھی مروا بیٹھی, تیرا تو کچھ نہ بچا. اب جو ایسی باتیں کی, جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں نا اللہ سے باتیں کیا کرے اپنی زبان کے اندر, اب جو ایسی باتیں کی نا اور جو باتیں کرتی رہی اور کرتی رہی اور کرتی رہی اور اللہ کو اپنے دکھ سناتی رہی اور بیٹا ہی تھا اس کا, اس کی میت ساتھ پڑی ہے اور اللہ سے باتیں کرتے کرتے صحابہ کرام فرماتے ہم نے دیکھا تھوڑی دیر میں کفن میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور شام کو ہمارے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. تو وہ مائی نے لکھا, اس مائی نے لکھا, یہ واقعے کا حوالہ دیا. میں اس لیے میں نے اس نے تو 2 واقعوں کے حوالے دیے تھے نا کہ اللہ تو کیا تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے گدھے کو زندہ کر سکتا ہے, میرا رب میرا اے سی اور میرا فریج ٹھیک نہیں کر سکتا, اور یا اللہ اس صحابی کے بچے کو تو زندہ کر سکتا ہے. میرا اللہ تو وہی ہے, ہم صحابہ نہیں, ابو مسلم خولانی تابعی نہیں, لیکن اے اللہ اس تیرے حبیب کے امتی ہیں کہ یا اللہ یہ میرا دکھ دور نہیں ہو سکتا, اللہ میں یہ پریشانی میری حل نہیں ہو سکتی. کہنے لگی جب سے مجھے نماز سے لینا آیا ہے اور امان سے لینا آیا ہے اور نماز سے چیزوں کی حفاظت کرانا آیا ہے, کہنے لگے عالم یہ ہے کہ میں اپنی نماز اور اعمال کے ذریعے ہر کام اللہ سے کرا لیتی ہوں. ابھی ہم نے ایک سفر کیا, گاڑی میں پیٹرول ڈالا, میں نے دوستوں سے کہا بھی 7 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ کے پیٹرول کی ٹینکی کا تصور کر کے پھونک مارا. میں نے گاڑی کے ڈرائیور جن کی گاڑی تھی چلا رہے تھے, میں نے کہا ایوریج آپ کو علم ہے اس کی چیک کرو کہ برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب یقین جانیے بڑی برکت ہوئی. حیران, وہ سوئی نیچے گری نہیں رہی جو وجہ بتاتی ہے کہ تمہارا فیول جو ہے وہ کم ہو گیا. ابھی گجرات میں درس تھا, بہت عورتیں مرد تھیں. میں نے انہیں ایک چیز بتائی, جی میں آیا آپ کو بتاؤں, سورۃ کوثر کی بات یاد آئی. آپ اگر اللہ کی رحمتوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور رزق میں برکت چاہتے ہیں, اور
کل کی بات ہے، دوستوں کے ساتھ تھا، پرسوں میں نے ایک جگہ خربوزے لیے نا، میں نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے نا تو میں نے اپنی روایتی تھیلی نکالی، گتھلی نکالی، وہ جوان ہنس پڑا، کہنے لگے یہ عجیب بات ہے۔ ایک دفعہ اس بندے سے میں رعایت کرا رہا تھا ایک چیز کی، میں نے کہا دیکھ بات سن، تجھے میں ایسی چیز سے پیسے دوں گا جنہیں آج تک دیکھے نہیں ہوں گے۔ کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے یہ تھیلی نکالی، لے کے کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بتا سودا ہے؟ کہنے لگا سودا ہے۔ میں نے ان سے ایک دوستوں کو عرض کیا ایک تھیلی ایسی سلوا دیں اور اس میں پیسے رکھیں، اور جب بھی پیسے نکالیں 1 دفعہ یا 3 دفعہ سورت کوثر پڑھ کے اس میں دم کر دیا کریں، اور صبح شام 40 دفعہ سورت کوثر ویسے دم کر دیا کریں، اور اگر آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی تنخواہ پہ 40 دفعہ سورت کوثر دم کر دیا کریں، اور جب بھی پیسے نکالیں سورت کوثر، آپ تھیلی نہیں رکھ سکتے، آپ کے پاس وائلٹ ہے، بٹوا ہے، اسی کو تھیلی کی شکل میں دے دیں، اسی میں پڑھ لیا کریں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اپنا راشن آتا ہے ماہانہ، یہ جتنی بھی خواتین بہنیں ہیں، یہ اپنے صابن آتا ہے، نہانے کا صرف آتا ہے، کپڑے دھونے کا نظام آتا ہے، اور ان کے گھر کے اندر تیل آتا ہے اور گھی آتا ہے اور آٹا آتا ہے اور ضروریات زندگی کی چیزیں آتی ہیں، ان پہ سورت کوثر پڑھ کے دیکھو، وہ چیزیں برکت بڑھتی ہے یا کم ہوتی، کر کے دیکھو۔ ہاں، جب فیول ڈلواؤ، پیٹرول ڈلواؤ، CNG ڈلواؤ، 7 دفعہ سورت کوثر پڑھ لو، تجربہ کر لو، یقین سے کرنا۔ ہاں، ورنہ یقین میں کچرا آ گیا تو گاڑی جھٹکے کھاتی ہے نا؟ ہاں، وہ لگا وہ گاڑی جھٹکے کھا رہی، کہہ رہی ہے وہ کچرا آ گیا۔ اگر یقین میں کچرا آ گیا تو گاڑی جھٹکے کھائے گی، پھر گاڑی کا وہ لطف نہیں ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اعمال کے ذریعے سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی، میں نفل پڑھوں گا اور پڑھوں گی، میں اعمال کروں گا، اس اعمال کے ذریعے سے میرا اللہ میری دکان کو چلائے گا، میری مصیبتیں دور کرائے گا، میرا موٹر سائیکل ٹھیک ہو جائے گا، میری گاڑی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ بات اصل یہ ہے وہ اس ماں کی طرح ہمیں لگی نہیں جس کا بیٹا کفن میں لپٹا ساتھ پڑا ہے اور ابھی بقی کے قبرستان میں لے کے اس کو جا رہے ہیں صحابہ کرام اور اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں گے، لیکن اس کی میت سامنے پڑی ہے۔ ہاں، میت پڑی ہے اس کے سامنے، اور مسافر پردیسی ماں جس نے سب کچھ چھوڑ کے کملی والے کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، سب کو چھوڑا، اور ماں اللہ کے سامنے ہے فریادی۔ ایسی دعا مانگ کے دیکھ، تیرے مردے بھی زندہ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تیری مردہ مشین، تیرا مردہ فریج، تیرا مردہ AC اور تیری مردہ گاڑی، وہ زندہ کیسے نہ ہو؟ اللہ نہ کر سکے؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تنخواہ پوری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو اعمال نہیں کرتا، ایک تو اس کو حلال کر، جتنا وقت کی تنخواہ لیتا ہے اس وقت کو پورا ادا کر، ایک، اور دوسرا جو تنخواہ ملتی ہے اس کو جو اگر تو پرس میں رکھتا ہے یا تھیلی بنا لے، اس تھیلی میں رکھ، اور تھیلی میں رکھ کے اسی وقت اس کے اوپر 41 دفعہ سورت کیا پڑھ لیا کر؟ کوثر بسم اللہ کے ساتھ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور جب بھی نکال 1 دفعہ یا 3 دفعہ سورت کوثر پڑھ لے۔ ہاں، اب تک عالم نے یہ دیکھا کہ مال والا جو ہے وہ سوکھا ہے، مال والا سہولت میں ہے اور مال والے کو زیادہ ملتا ہے۔ مزے دیکھ میرے آقا کملی والے کی رسالت کی محبت اور آپ کی شفقت کہ اعمال والا بھی مزے میں آ سکتا ہے اور اعمال والا بھی سوکھا ہو سکتا ہے اور پل سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ کر، اور یہ کیا۔ کہنے لگے اب تو میری وہ ایک کمیٹی ڈالی تھی اس کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں اور پیسے بچ جاتے ہیں۔ پہلے تو 15-20 تاریخ سے پہلے سارا کام ختم ہو جاتا تھا،
مجھے کہنے لگے یہ کیوں ہوا ایسا؟ میں نے کہا یہ کیوں نہ دیکھ، بس یہ دیکھ کہ پہلے میرے کرنے میں کمی تھی، اب عمل پہ آ گیا ہوں، اس پہ خوش ہو کے کریم نے برکت دے دی۔ اپنے گھر کی ضروریات پہ یہ کریں۔ نئی گاڑی لینا، نئی گاڑی جتنے کی گاڑی ہو 100 میں سے 2.5 روپے نکال لیں۔ ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، بڑا لاجواب طریقہ ہے۔ نیا موٹر سائیکل لیں، نئی فریج لیں، نئی واشنگ مشین لیں، نیا اے سی لیں، نیا کوئی برتن لیں، نئی کوئی بلینڈر لیں، کوئی نئی ڈوئی لیں، کوئی نئی چمچ لیں، کوئی بھی چیز لے لیں گھر کی ضرورت کی۔ وہ جتنے کی ہے نا 100 روپے کی ہے تو اس میں سے کتنے نکال لیں؟ اچھا وہ زکوٰۃ کے نہیں ہے، زکوٰۃ کا نظام اور نصاب اپنا ہے، اس میں سے 2.5 روپے نکال لیں۔ 2.5 روپے کے حساب سے اتنے لاکھ کی گاڑی ہے تو اس میں سے اتنا کتنا بنے گا تو نکال لیں۔ اب وہ 2.5 روپے سے ہے 2.5% جو ہے وہ 2.5% ایسے غریبوں کو، مسکینوں کو اور ایسے لوگوں کو جو سوال نہیں کر سکتے ان کو تلاش کر کے دے دے تو آپ یقین جانیے ایسی برکت، ایسی راحت، ایسی رحمت، ایسا کرم اور ایسی سہولت، میں واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو پتہ نہیں کیسا وقت گزر جائے اور کتنا وقت ہو جائے۔ ایک صاحب کے ہاں گیا، میں گزر رہا تھا، کوئی راستہ تلاش ایسے کسی سے پوچھا تو اس کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے جی آپ تو پکڑے گئے۔ میں کہا کیسے؟ کہنے لگے میں نے نیا مکان بنایا، کئی دفعہ کہا اچھا، میں نے کہا یہ مکان ہے، چلو میں نے کہنے لگا اب تو دعا کر دیں۔ ابھی چند ہفتے ہوئے میں گھر میں آیا، میں چلا گیا، میں نے کہا پلاٹ کتنے کا؟ پلاٹ اتنے کا، فلاں وقت میں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تعمیر پہ کتنا خرچ ہوا؟ کہنے لگے میں نے کسی کو بتایا تو نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے خرچ ہوئے، ٹھیک ہے۔ حساب لگایا اتنے، میں نے کہا ان کا 2.5% بنا اور مجھے دے، جلدی کر۔ وہ مجھے دیکھنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک بزرگ تھے تو وہ بڑے اللہ والے تھے، یہ آج سے میں 40-50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باولپور میں ماڈل ٹاؤن اے بنا تو اس کے ساتھ ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، میلوں میں پھیلا ہوا۔ تو ماڈل ٹاؤن اے بنا نا تو کئی کنال کے مکان ہیں۔ ایک مالدار آدمی تھے، رزق حلال ان کا، اللہ نے برکت دی، بڑا مکان بنایا اور مکان بنا کے ایک درویش تھے، کسی کے یہاں نہیں جاتے تھے، ان کو بڑی مشکل سے لے آئے۔ حضرت چلیں مہربانی کریں، دعا فرما دیں، حضرت مہربانی کرے، کہتے رہے۔ ایک دفعہ لے آئے، ایسے دیکھا نا، ہاں فرعون بھی آئی لیکن تم کو ودائی والا، اس نے بڑا محل بنایا تھا، فرعون بھی تھا تو وہی اس سے بڑا ہے۔ اچھا جلدی کر، جزیہ نکال، جزیہ نکال، کتنے ہزار نکالو اس دور میں، جلدی کر نکال۔ انہیں پتا تھا کہ درویش کی فقیری کی بات میں کوئی راز ہوتا ہے نا، کلندر اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر یومنون بالغیب کا پہلے سبق دیا ہے، بس چپ کر کے چلتا جا، اس میں خیر ہوگی۔ پیسے دے دیے، حضرت نے جیب میں ڈال لیے، اور کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ پیسے فلاں فقیر کو، فلاں مسکین کو، فلاں مستحق کو پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب 2.5% نکالو۔ اب جیب سے نا انہوں نے موبائل نکالا، اس کے چہرے کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا، پریشان، اور جب موبائل نکالا نا تو وہ 2.5% کہاں جا پڑا؟ مکان بڑا سارا تھا، پلاٹ بھی مہنگا تھا اور تعمیر بھی مہنگی تھی۔ میں نے کہا نکالو، دو مجھے، میری تو فیس ہوتی ہے آنے کی، اس
اس لیے تو میں آتا جاتا ہوں کہیں نہیں، کسی کے گھر نہیں آتا. تو کہنے لگا کہ اکٹھے تو نہیں ہے. میں نے کہا جتنے ہیں وہ تو دے. خیر گھر ادھر ادھر سے تلاش کر کے آدھے سے کچھ کم بن گئے. میں نے جیب میں ڈالے آ گیا. کچھ دن کے بعد ان کو بلایا. میں نے کہا اور؟ کہنے لگا میں وہ اور بھی دوں گا. اب میں نے کہا یہ پیسے تیری امانت ہیں، اب تلاش کر کہ کیسے مستحق لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں جو ایسا مکان نہیں بنا سکتے، اب ان کو دے. آپ یقین جانیے کئی لوگوں کی کئی سال پہلے بھی میرے پاس کہانیاں ہیں جن کو میں نے یہ عمل بتایا کہ وہ گاڑی کے اعتبار سے ہے، وہ مکان کے اعتبار سے ہے، وہ چیزوں کے اعتبار سے، کسی چیز کے اعتبار سے. کہنے لگے کوئی ایسے سکھ ہوتا ہے، ایسے نسلوں میں نصیب ہوتا ہے، وہ چیز ہو اس میں ایسی برکت ہوتی ہے، وہ چیز پرانی نہیں ہوتی، وہ چیز سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ چیز راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آگ نہیں لگتی، حادثے نہیں ہوتے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو، کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ والو اس رب کو دے کے سکون ملے گا یا بے چینی ملے گی؟ مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو گاڑی مکان یہ جو چیز ملی ہے یہ تیری کوشش میں ملی تو رب نے دی ہے. اب اللہ پاک پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں؟ ڈبہ دیا باپ نے مٹھائی کا، کہتے ہیں بیٹا مجھے تو دے، دے کے پھر مانگتا ہے حالانکہ ہے اسی کا. ہے اسی کا. اب بچہ اگر اس میں سے تھوڑا سا اٹھا کے دے دے نا، تھوڑا سا دے دے، باپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، کہہ رہے واہ واہ زندہ باد، نہیں میرے چاند یہ تیرے لیے لایا تھا، خوش ہو جاتا ہے. اور اگر کھا بھی لیتا ہے باپ اٹھا کے، اس سے پھر بڑھ کے اسے عطا کر دیتا ہے. مجھے یہ بتاؤ جس رب نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس رب کو اگر تو تھوڑا سا دے دے گا، رب لوٹا کے زیادہ دے گا یا تھوڑا دے گا؟ بولو، زیادہ دے گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے پیٹرول پمپ لگایا. میں نے کہا ملاوٹ والا بغیر ملاوٹ کے. کہنے لگا وہ دور ختم ہو گیا، اب ہر چیز مہنگی ہو گئی، اب ملاوٹ کرے تو کام نہیں بنتا، اب مجبوراً ملاوٹ نہیں کرنی پڑتی. میں نے کہا یہ نہ کریں آپ نیت مجبوراً، آپ یہ کہیں کہ میں ایمانداری سے کروں گا، معیار مقدار صحیح ہوگی، اور اس نیت سے کہ لوگ مسافر ہوتے ہیں میں مسافر کی ضرورت پوری کروں گا. مسافر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس پہ اللہ مجھے پالے گا. تو تجھے تجھ سے پیٹرول بھروائے گا، فیول لے گا، مسافر ہوگا نا اللہ والو. اور مسافر کے ساتھ رب ہوتا ہے، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اور مسافر کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور مسافر کی سنی جاتی ہے، اور مسافر کی خدمت کرنے والے کو بھی وہ ملتا ہے جو مسافر کو ملتا ہے. ہاں یہ چھوٹا سا فکرہ کہہ گیا ہوں، بڑا وزنی فکرہ ہے. مسافر کی خدمت کرنے والے کو بھی وہ ملتا ہے جو مسافر کو ملتا ہے. تو یہ نیت کر. اس نے یہ نیت کر لی. اب جو ہے اس پیٹرول پمپ پہ جو لگا اب نکال 2.5%. اکٹھا نہیں نکال سکتا، آہستہ آہستہ کر کے نکال. کئی سال پہلے کی بات ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا یقین سے نکالنا ہے، بے یقینی سے نہ نکالنا. یقین سے عمل کیا وہ نفع دیتا ہے، بے یقینی سے عمل کر کے بھی دے تو نفع نہیں ہوتا. پیسے اپنے ضائع نہ کرنا. اب سنیں ایک بات انوکھی. اس نے کہا جی سڑک جو ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے، میرا پیٹرول پمپ آ گیا اس میں. میں کہا نہیں آئے گا. کہنے لگی آ گیا، پرمیشن کر کے چلے گئے، نشان لگا کے چلے گئے ہیں کہ یہاں تک جو ہے وہ جو ڈسپینسر ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جس پیٹرول پمپ بھرنے والے پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسپینسر کہتے ہیں.
کہنے لگے وہ 2-3 ڈسپینسر اس کے اندر آ گئے ہیں. میں نے کہا نہیں آئے گا, انشاءاللہ یقین ہے مجھے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. میں نے کہا سڑک کا رخ بدل جائے گا, ادھر کا ادھر ہو جائے گا. تو نے دیا ہوا ہے نا؟ ہاں. انشاءاللہ ہو جائے گا. میں نے کہا 2 میں سے ایک چیز ہوگی, یا تجھے اللہ آخرت میں اگر اس سے بڑا دینا چاہتا ہے پھر تیری دنیا میں امتحان لے لیں گے. میں نے کہا اتنا تیرا ہے نہیں, ویسے تجھے آخرت اتنا بڑا دے, اتنا تیرا نصیب نہیں ہے. وہ بڑوں کے ساتھ جس کو بڑا زیادہ ملنا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ تھوڑی سی قربانی کا معاملہ ہو جاتا ہے. اتنا ہے نہیں, ویسے لگتا نہیں مجھے. میں نے کہا اعمال کرتا رہے, نفل پڑھتا رہے, اللہ سے مانگتا رہے. سڑک کا دوسرا رخ بدل جائے گا, اس طرح پیٹرول پمپ ہے ہی نہیں. کچھ عرصے کے بعد وہاں کوئی قبرستان ایسے آئے, ان لوگوں نے کوئی ایسے احتجاج کیا, کوئی قبرستان آ رہا تھا, وہ رخ ادھر سے ادھر بدل گیا. کہنے لگے اس وقت تھوڑا سا دل میں بوجھ آیا تھا جب آپ نے میرے اتنے لاکھ خرچ کروائے تھے, لیکن پھر یقین بھی ہوتا تھا. کہنے لگے انسان ہوں, پھر بھی کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا تھا. لیکن اب پتا چلا کہ وہ لاکھوں کا دیا میرا کروڑوں بچا گیا. میرے محترم دوستو, میں تو آپ کو نفع کے پیکج بتا رہا ہوں, نفع کی چیزیں بتا رہا ہوں. میں تو ساری کی ساری آپ کی دنیا بنانے اور دنیا کو سنوارنے اور بہتر سے بہتر ہونے اور مال بڑھانے کے یہ سارے آپ کو جو ہے سورسز بتا رہا ہوں, ذرائع بتا رہا ہوں. گھاٹے کے سودے یا نفع کے سودے؟ لاہوریا اور گھاٹے کا سودا کر لے, کوئی بات ہے؟ یہ چیز کرنے کے قابل ہے؟ تو پھر جو کرے گا پائے گا. تو آج کے بعد نماز کے ذریعے, نفل کے ذریعے, اعمال کے ذریعے اپنی چیزیں ٹھیک کرائیں گے, یا کہیں گے کہ فلاں آئے گا کمپیوٹر میرا خراب ہے اور میری فلاں چیز خراب ہے. دیکھو بھائی, اللہ سے مانگنا بھی سیکھو, اسبابوں کے اسباب بھی اختیار کرنا کوئی غلط نہیں ہے, اسباب بھی اختیار کرنا کوئی حرام نہیں ہے, لیکن ان اسباب کے ذریعے مسبب الاسباب تک تو پہنچو. اللہ سے مانگو تو صحیح. مانگتے مانگتے ہی آتا ہے نا اللہ والے, مانگتے مانگتے ہی آتا ہے اور لیتے لیتے ہی ملتا ہے. تو تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھ لیں, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں بھائی, آپ نے مجھے کاغذ دینا تھا, بھول گئے؟ ہاں بھائی, کریں گے. 1-2 اعلانات ہیں آپ کی خدمت میں. اچھا پھر یہ وعدہ ہو گیا, کریں گے نہیں کریں گے؟ اعلانات بعد میں کرو. آج کوئی پیغام ملا کرنے کا نہیں ملا؟ ہاتھ کھڑا کیا, یہ تو ادھر جا اور میں ادھر جا, ہمارے پاس وہ کہانی ہے ہی نہیں. ہر جمعرات کچھ کرنے کا پیغام ملتا ہے نہیں ملتا؟ کیوں اللہ والو, کچھ کرنے کا پیغام ملتا ہے. اور اب قریب ہی کچھ کرنے کا پیغام ہے. سچی بات, لوگ عمل کرتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, کوئی دوائی دارو بنا کے استعمال کرتے ہیں, نفع پاتے ہیں. اب قریب ہی کرنے کا پیغام ہے. یا مجھے اس دن خط آیا کہ آپ اب قریب میں پرچیاں بانڈز کیوں نہیں چھاپتے, مخلوق خدا کی خدمت ہوگی. اللہ اکبر. میں نے جواب لکھا, اس خدمت کرنے والے اور بہت سارے رسالے ہیں کہ جوئے کا نظام بھی چھاپو. اور ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بہت بکتا ہے. میں نے کہا ان سے زیادہ بکتا ہے. کہنے لگا اگر آپ چھاپ لیں تو بہت بکتا ہے. میں نے کہا ان سے جا کے ان کی سرکولیشن پوچھ. کہا ہماری دیکھ. کیوں؟ ہم عمل پہ لگاتے ہیں, اس پہ لگانا اللہ کو ہے پسند, پھر اللہ کام چوکھا کر دیتا ہے. اللہ پاک جل شان ہو نا, وہ بڑھا دیتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے برکت ڈال دیتا ہے. جتنا ابکری پڑھتے ہیں لوگ, وہ سجدہ کرتا ہے, کوئی تسبیح پڑھتا ہے, کوئی ذکر کرتا ہے, کوئی عمل کرتا ہے, کوئی درود شریف پڑھتا ہے, کوئی اعمال کرتے ہیں, کوئی اللہ کو مناتا ہے, کوئی رو پڑھتا ہے, کوئی اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے.
اللہ کو پسند آ جاتا ہے. اللہ پاک کو کیا پتہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں چلو ابکری کے ذریعے بندے تو میرے پاس بھیج رہے ہیں نا، بندے میرے پاس بھیج رہے ہیں، کوئی تسبیح کے ذریعے بھیج رہے ہیں، کوئی سجدوں کے ذریعے بھیج رہے ہیں، کسی کی شکل میں بندے میرے پاس بھیج رہے ہیں نا، تو اللہ کو اپنے پاس بھیجنے والا پسند ہے. میں بیٹھا تھا ایک دوست کے ہاں، کہنے لگے چلو چلتے ہیں. ایک MNA کے ڈیرے پہ گئے، لوگوں سے مل رہا تھا. ایک بندہ آیا نا، کھڑا ہو گیا، 4 قدم آگے جا کے ملا. میں یہ کون سا خصوصی آدمی ہے؟ کہنے لگے جی جب الیکشن ہوتا ہے اس کی کمپین کرنے پہ، اس پہ بلانے پہ، اس کی صفت بتانے پہ جو ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، دیانتدار ہے، ایسا ایسا ہے، اس کے بتانے پہ جو ہے یہ بندہ آگے ہوتا ہے. میں نے کہا واہ مالک واہ، جو قیامت کے دن تیری شان بتانے والا ہوگا میرا اللہ بھی ایسے استقبال کرے گا. جو اللہ کی محبت پہ اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو لگانے والا ہوگا، جو اللہ کے در پہ بلانے والا ہوگا، جو اللہ کے لیے سجدہ کرانے والا ہوگا، جو کریم کے نام کو پکروانے والا ہوگا، جو درود پاک کا ذریعہ، اعمال کا ذریعہ بن جائے گا، کیا میرا رب استقبال کرے گا نہیں کرے گا؟ بولو نہیں کرے گا. کتنا خوش قسمت لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو سارا ہفتہ جو ہے درس کی دعوت دیتے ہیں. کہ جی کتنی بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آؤ وہاں اللہ کی محبت کا جام بھی ملتا ہے اور دنیا آخرت کی مشکلیں بھی ٹلتی ہیں. اللہ پاک اس بندے کا استقبال کریں گے قیامت کے دن. یہاں کہ میں نے استقبال کر رہا، جھوٹی بندے کی جھوٹی تعریف کرنے والا، پتہ نہیں سچا ہی ہوگا، چلو اس کی تعریف بعضوں کا جھوٹی بھی ہو جاتی ہے، اور سچے رب کی سچی تعریف کرنے والا، اس کا رب استقبال نہیں کریں گے. اچھا اس کی تعریف پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں دوسری مخالف پارٹی کی طرف سے، ہاں، اور ہماری مخالف پارٹی کی طرف سے دوسری تکلیفیں آ جائیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں کوئی سنت کا عمل شروع کیا تو ماں بھی مخالف بن گئی اور بھابھی بھی مخالف بن گئی اور بہن بھائی بھی سارے مخالف بن گئے. اور میں سوچنے لگا وہ ایک گھر میں ایک نا وہ بہو کو لائے تو اس نے پردہ شروع کر دیا، ماں نے مخالفت کی، ماں کی آنکھ بن گئی. میں نے کہا اللہ نے آنکھ اس لیے بنائی کہ ذرا اچھی طرح دیکھ کہ سنت ایسے ہوتا ہے. اللہ نے کہا آنکھ بنواؤ اس کی، اس کو نظر صحیح نہیں آ رہا، ہمارے حبیب کی شان کو دیکھ، یہ صحیح نہیں دیکھ رہی، اس کی آنکھ بنواؤ ذرا. اس کی آنکھ بنی، دیکھا نا آنکھ بنی. میں نے کہا آنکھ اس لیے بنی ہے تاکہ آپ نظر ٹھیک آئے. تو آج کے بعد اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ اعمال کے ذریعے اور نفل کے ذریعے اور اللہ کی محبت کے ذریعے اور اللہ سے گڑ گڑا کے اور اللہ کے محتاج بن کے اور بھکاری بن کے اور سائل بن کے اپنے مسئلے حل کروائیں گے. آج میں نے کتنی مثالیں آپ کو دی ہیں، پھر کریں گے نہیں کریں گے؟ میں اکثر ایک بات آپ کی خدمت میں اعلانات عرض کرتا رہتا ہوں. ایک تو جتنے حضرات گاڑی میں تشریف لاتے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہمارے یہاں محلہ ہے، سال سے یہ بات عرض کرتا ہوں. تو محلے میں حقوق ہوتے ہیں پڑوسی کے، پڑوسی چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں. آپ سے درخواست یہ ہے اپنی گاڑیوں کو جو ہے نا، گاڑیوں کو ایک طرف لگایا کریں، اس سوسائٹی سے باہر لگایا کریں. کتنے شاپنگ پلازے ہیں جہاں دور گاڑیاں لگا کے جاتے ہیں، نہیں لگا کے جاتے. انارکلی میں جانے والے نیلا گنبد میں گاڑی لگاتے ہیں ساری. مجھے بتاؤ کون انارکلی میں گاڑی لے کے جاتا ہے؟ اور کتنے کام ایسے کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں جہاں دور دور گاڑیاں لگاتے ہیں جا کے، اور پھر اپنے کام جا کے کرتے ہیں. ہے ایسا نہیں؟ ملنے ملانے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر گلیوں میں کوچا اور بازار میں سڑکوں میں گاڑیاں نہیں جاتی، باہر جا کر لگاتے ہیں، لوہاری میں لگاتے ہیں، باٹی میں لگاتے ہیں. تو اللہ والے یہاں کہتے ہیں ہم گاڑی بھی ساتھ بغل میں لے کے بیٹھے گاڑی بھی بغل میں ہو، اور ماں کہتی ہے بچہ بھی بغل میں ہو. وہ کہتی ہے بچہ بھی بغل میں ہو، اور ہمارے بابو لوگ کہتے ہیں گاڑی بھی بغل میں ہو. وہ کہتی ہے بچہ بھی ساتھ لانا ہے. بھائی کتنی زندگی کی تقریبات ہیں جب بچوں کے لیے ہم علیحدہ انتظام کر لیتے ہیں.
تو ایک تو درخواست یہ ہے بچوں کو نہ لائیں اور گاڑیوں کو اور اپنی سواریوں کو ایک طرف کھڑا کرے، راستے بند نہ ہوں، پڑوسیوں کے لیے تکلیف نہ ہو اللہ والو۔ اور عرض کیا تھا کہ خواتین چپس کے پیکٹ لاتی ہیں، اب ایسے انداز سے پھاڑتی ہیں اس میں شور پیدا ہوتا ہے، گلاس میں سے نہیں ملتا جگ سے پانی پینا شروع کر دیتی ہیں اور اس میں پانی گرتا ہے، اور پھیل کے بیٹھتی ہیں، کلوز ہو کے نہیں بیٹھتی۔ اور اگر انہیں کوئی کہہ دے بہنوں کو کہ آپ یہ کر لیں، انہیں کہ جی آپ کو کس نے مقرر کیا بتائیں، اس کا امتحان شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر نمائندی آتی ہیں اکثر اخبارات کی، ان سے انٹرویو ہوتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تم نے ہمیں یہ آرڈر کیا کیوں؟ اور اگر مجھ تک پیغام پہنچ جائے کہہ رہے کہ حکیم طارق کو شکایت کس نے کی، یعنی اصلاح لینے کوئی نہیں آتا، اگر اصلاح کی جائے تو اس کو شکایت کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو کہتی ہے نا شکایت کس نے کی، یہ اپنی اصلاح کا پروگرام لے کے ہی نہیں آتی۔ اگر اصلاح کا پروگرام لے کے آتی تو اس کو شکایت نہ کہتی، اصلاح کہتی ہے نا، شکایت کہتی، یہ کہتی آپ کا شکریہ، ہمیں کوئی آپ نے سلیقہ سکھا دیا۔ اللہ کی مجالس میں سلیقہ سیکھ لیں گے، اللہ قیامت تک اپنی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دے دے گا۔ یقین جانیے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ والی مجالس ہیں، یہ کملی والے کی محبت والی مجالس ہیں، میرے آقا محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق والی مجالس ہیں۔ ان میں بیٹھنے کا اللہ مجھے سلیقہ دے دے، آنے والے کو ادب احترام سے مجھے بیٹھنے کا کرینہ دے دے، اس کو میں جگہ دے دوں، اس کی سہولت کا ذریعہ بن جاؤں۔ کیا پتہ اس مجلس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن جب اپنی مجالس لگائے گا جس میں سارے جنتی ہوں گے، مجھے وہاں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ اگر جس کے اندر یہ ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا شکایت کو، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ تو اس کو سعادت سمجھے گا، وہ حکم کو سعادت سمجھے گا۔ جگہ تھوڑی ہوتی ہے ہمارے پاس جو بیسمنٹ ہے بہنوں کے لیے بڑا ہے لیکن جگہ تھوڑی ہو گئی ہے، تو اگر سمٹ کے بیٹھیں گی بہنیں تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام 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 لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحمن یا رحیم، یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، ساری امت کے مسئلے، ساری امت کے مسائل، ساری امت کی ہدایت کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی پوری امت کو کلمے والی زندگی عطا فرما، اللہ کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ کلمے والی سانسیں عطا فرما، کلمے والی صبح عطا فرما، الہی کلمے والی شام عطا فرما، اللہ ہماری نسلوں میں کلمے والی زندگی عطا فرما، ہمارے نسلوں میں اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی کی خصوصی مدد عطا فرما۔ الہی تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اللہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں،
کریم تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اللہ مشکلوں میں پھنسے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اگر تو نکال دے گا تیری مہربانی ہے، ورنہ اے اللہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے. اپنے نام کی برکت سے میرا مالک، اپنے نام کی برکت سے موت سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. موت سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اپنے نام کی برکت سے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اپنے نام کا سچا تعلق عطا فرما. کریم اللہ، صبح آئی شام ہو گئی، پھر دوسری صبح آئی شام ہو گئی. اے اللہ ہمارے دن ایسے گزرتے گئے تیرے نام کی غفلت کے ساتھ. آخر موت آ جائے گی، تجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک طرف صحابہ کھڑے ہوں گے، ایک طرف انبیاء کرام ہوں گے، ایک طرف ہم منہ سیاہ ہوں گے. یا اللہ اس وقت کیسی شرم آئے گی. یا اللہ بس ہماری خاطر نہیں، اپنے حبیب کی خاطر. تیرے حبیب کو بڑا دکھ ہوگا اگر ہم جہنم میں چلے گئے. تیرے کملی والے کو یا اللہ بڑا دکھ ہوگا. اے اللہ تیرے کملی والے کے رونے پہ تو فرشتہ جبرائیل آ جاتا تھا. تیرے کملی والے کے دکھ طائف میں پہنچے تھے تو آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا تھا. الہی الہی تیرے کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی معرفت دے دے، اپنے ذات عالی کا تعلق دے دے، اپنی ذات عالی کی سچی محبت دے دے، اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تعلق دے دے. تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. ہماری نماز میں دھیان عطا کر دے، ہماری نمازوں میں خشوع عطا کر دے. اللہ ایسی نمازیں دے دے جن نمازوں کے پڑھنے سے ہمارے کام بن جائیں، ہماری مشکلیں ٹل جائیں. ایسی دعائیں دے دے جن دعاؤں میں جان ہو، اور جن دعاؤں کے ذریعے مالک تیری مدد کو آنکھوں سے دیکھ لیں. یا اللہ ان دعاؤں کے اندر جان عطا فرما اور وہ دعاؤں کی توفیق عطا فرما. اپنی ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما. اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. ہماری حفاظت فرما دے، ہماری کفایت فرما دے، ہماری مدد فرما دے، ہماری نصرت کر دے. تیرے نام میں بڑی برکت ہے مالک، تیرے نام میں بڑی برکت ہے. اللہ خصوصی برکتیں عطا فرما، خصوصی تعلق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ کلمے والی موت عطا فرما، کلمے والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا. نماز کا دھیان عطا فرما، نماز کا خشوع عطا فرما. اللہ نیتوں میں سچا اخلاص عطا کر دے، نیتوں میں سچا اخلاص عطا کر دے. اے اللہ ایسے ہم لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے اور ہماری نیتوں میں کھوٹ ہوا. کریم تو جانتا ہے قیامت کے دن قبول ہی کچھ نہ ہو. اللہ ہم لے کے کیا لائیں گے، لے کے کیا جائیں گے. اللہ ہمیں بھکاری نہ بنا. اگر دنیا کے غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، آخرت کا بھکاری نہ بنا، آخرت کا غریب نہ بنا. اللہ اس دنیا کے امیر کو آخرت کا امیر بنا دے، اس دنیا کے غریب کو آخرت کا امیر بنا دے، اس دنیا کے بھکاری کو آخرت کا امیر بنا دے، اس دنیا کے مفلس کو آخرت کا امیر بنا دے. یا اللہ ہمیں امیر بنا دے، اپنی ذات عالی کا تعلق دے دے. یا اللہ وہ زندگی دے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ ہماری غیب سے حفاظت فرما، ہماری غیب سے کفالت فرما، ہماری غیب سے کفایت فرما، ہماری غیب سے مدد فرما. تیرے راضی ہونے سے کام بن جائے گا. اللہ تیرے راضی ہونے سے کام بن جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری کفایت فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری نصرت فرما. ہر قدم پہ تجھے سامنے پائیں، ہر قدم پہ تیری مدد آ جائے، ہر قدم پہ تیری شفقت آ جائے. ایسا یقین عطا فرما اور ایسا دھیان عطا فرما اور ایسی محبت عطا فرما. الہی جتنے بھی آئے ہیں تیرے بھکاری ہیں،
ان کی جھولیاں بھر دے میرا مالک، ان کی حاضری قبول فرما، ان کا آنا قبول فرما، اللہ ان کے آنے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ان کے آنے کو مصیبتیں دور ہونے کا ذریعہ بنا، اللہ جتنی بھی آئے ہیں ان کی سب پریشانیاں دور کر دے، اللہ ان کے رزق کے مسئلے حل کر دے، اللہ ان کے کاروبار کے مسائل پہ اللہ غیب سے برکت دے دے، غیب سے برکت دے دے، اللہ جتنے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جتنے بے در ہیں ان کو در عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے، ہسپتال میں جہاں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، تڑپتوں سسختوں کو تو شفا دے دے، اللہ جو پیاسے ہیں انہیں پانی دے، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، ان کی نسلیں بڑھا دے، ان کی جھولیاں بھر دے، کریم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، رحیم اللہ، بے بسوں کے آقا، ناداروں کے مولا، میرا اللہ ہم تجھے ناراض کر کے پشیمان ہیں، اب پشیمان ہیں اللہ، ہماری پشیمانی کو قبول کر کے ناراضگی ہے اللہ اپنی ختم فرما، اللہ اپنی ناراضگی ختم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ ترس کھا، پوری امت کے لیے خیر کے دروازے کھول، کریم اللہ خیر کے دروازے کھول، رحیم اللہ شفقت کے دروازے کھول، سخی اللہ عافیت کے دروازے کھول، اے اللہ گھروں کے اندر چین نہیں بس چین دے دے، اولادوں کو فرما برداری دے دے، اے اللہ ہمارے منہ کو مٹھاس دے دے، ہمارے اخلاق بلند کر دے، ہمیں علم والی دولت عطا فرما دے، علم والی دولت عطا فرما دے، ہمارے سفر میں کامیابیاں دے دے، ہمارے گھروں میں عافیتیں دے دے، اے کریم اللہ ہمیں خالی نہ چھوڑ، ہمارا کوئی نہیں میرا اللہ، ہمارا کوئی نہیں میرا اللہ، ہمارا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، یا اللہ اپنا خصوصی تعلق دے دے، ہماری مصیبتیں دور کر دے، جتنے بھی آئے ہیں جھولیاں اٹھا کے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، غم زدہ دلوں کے ساتھ میرا مالک تجھے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تجھ سے یا رحمت مانگ رہے ہیں، اے اللہ گھروں میں برکت مانگ رہے ہیں، نسلوں میں برکت مانگ رہے ہیں، اے اللہ دین بھی تجھ سے مانگیں گے، ہم تو دنیا بھی تجھ سے مانگیں گے، اللہ دنیا کس کے دروازے پہ جا کے مانگے، ہم تیرے بھکاری ہیں، اپنے بھکاریوں کو در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے بھکاریوں کو در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے غلاموں کو بس ایک در کا غلام بنا، اور ہمیں اے اللہ نعمتوں سے مالا مال فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور فرما، ہمارے غموں کو ٹال دے، ہماری مشکلیں حل فرما، اپنے غیب کے خزانے سے ہمارے مسائل حل کر دے، غیب کے خزانے سے ہماری مصیبتیں دور کر دے، غیب کے مسانے سے یا اللہ غیب سے ہمارے مسئلے حل کر دے، اور اے اللہ ہمیں مانگنا نہ آیا بن مانگے عطا فرما، ہمیں لینا نہ آیا بن مانگے عطا فرما، اے اللہ کسی ایک کی آمین دردناک آمین کو قبول کر لے، یہاں بچے بھی ہیں میرا مالک، بچے بھی ہیں، جوان بھی توبہ کرنے والے ہیں، اور سفید بالوں والے بھی ہیں، یا اللہ کسی ایک کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول فرما، راندہ درگاہ نہ کر، اے اللہ راندہ درگاہ نہ کر، جتنے بھی قرض والے ہیں ان کے قرضے دور کر دے، روزگار کی پریشانی والے ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جن کے گھر اجڑے ہیں ان کے گھر بسا دے کریم اللہ، ان کے گھر بسا دے کریم اللہ، ان کے گھر بسا دے کریم اللہ، تیری منت کرتے ہیں، تیرے پاؤں پڑ جاتے ہیں، ہمارے پاس میرا مالک سارا زاری ہی زاری ہے، کوئی زور نہیں ہے اللہ، کوئی زور نہیں ہے، تیرے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، اپنے ماتھے ٹیکے ہوئے ہیں، اپنے ناک ٹیکے ہوئے ہیں، اور تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں،
اپنی خصوصی مدد، اپنی خصوصی رحمت، اپنی خصوصی شفقت کر دے۔ اے اللہ اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے ساتھی پروفیسر آصف صاحب کے والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کو درجات بلند فرما، ان کو کروڑ کروڑ راحت عطا فرما۔ جتنے بھی دوست اس دنیا سے چلے گئے، بہنیں اور بھائی، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہمیں جنت عطا کر دے، ہمیں عافیت دے دے، ہمیں راحت دے دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا اور لکھا، الہی انہیں محروم نہ کر، انہیں صدا عطا کر۔ یا اللہ یہ آواز جہاں سنی جا رہی اور سنی جائے گی، اس ہر جگہ کو اپنی رحمت سے منور کر دے، اپنی برکت عطا کر دے، اپنی شفقت سے دور نہ فرما، اپنی شفقت کے قریب کر دے۔ الہی جو مانگا عطا فرما، الہی جو نہیں مانگا عطا فرما، بس اپنی شان کے مطابق عطا فرما، بس اپنی شان کے مطابق عطا فرما، بس اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی اتوار کو کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا مغرب سے عشاء، اسی اتوار کو سارے حضرات تشریف لائیں۔